اچھا یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کا کل کا احتجاج کافی زور پکڑ گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا کوئی نہ کوئی بات منوا کے اٹھیں گے، یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ میں نے تو آپ سے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ یہ ناکام ہے۔ پختون قوم جو ہے وہ بڑی بہادر ہے اور وہ خان کو نہیں چھوڑے گی اور وہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ان لوگوں کو آگے لایا گیا۔ ہر طرف نقصان ہوا تو کس کی وجہ سے ہوا؟ ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور صاحب ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب صرف ایک؟ جی وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ملک کس نے بند کیا ہوا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے جو زیادتی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریریں کی اور ساتھ بشرا بی بی نے بھی کہا، ہم نے وہ کلپ دیکھے ہیں کہ ہم آخر تک ٹھہریں گے۔ جگہ جگہ پر لوگوں کو موٹر وے نہیں استعمال کرنے دی جا رہی ہے، کچھ گھنٹے کے لیے بند کر دیں کتنا نقصان ہو جاتا ہے، کس نے کیا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کس نے کیا؟ یہ دونوں ذمہ دار ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی ذمہ دار ہیں، وزیر داخلہ بھی ذمہ دار ہیں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کا ذمہ دار ہے اور تحریک انصاف کا رویہ اس میں ہے۔ السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف جیتی بازی ہار میں کیسے پلٹی، اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے رہنما افضل خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ افضل صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ اچھا یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کا کل کا احتجاج کافی زور پکڑ گیا تھا، ایسے لگ رہا تھا کوئی نہ کوئی بات منوا کے اٹھیں گے، یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ میں نے تو آپ سے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ یہ ناکام ہے، کیونکہ اس میں لوگ تھے ہی نکل آئے نا، 3 صوبوں سے تو لوگ آئے نہیں ہوئے تھے، اور جو ہماری بات تھی پہلے کہ پشتونوں کے جو بچے ہیں ان کو جوش دلایا گیا کہ پختون عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب سے لوگ نہیں ہیں تو انہوں نے وہاں تقریریں شروع کی۔ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے تو وہاں پر آ رہے تھے کہ پختون قوم جو ہے وہ بڑی بہادر ہے اور وہ خان کو نہیں چھوڑے گی اور وہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ان لوگوں کو آگے لایا گیا، اور آپ نے پھر دیکھا کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رینجرز کے لوگ شہید ہو گئے، پولیس والے شہید ہو گئے، جو نوجوان آئے ہوئے تھے اپنے نظریے کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے، وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ ہر طرف نقصان ہوا تو کس کی وجہ سے ہوا؟ ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور صاحب ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب صرف ایک؟ جی وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا، صرف آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو ٹوٹل ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ جی میں بالکل سمجھتا ہوں، اس کو بھی سمجھتا ہوں، اور جو ان کو لائے ہیں کہ اس جیسا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، یہ اس کے ذمہ دار ہیں، یہ ان کی نہلی ہے۔ کہ کون لائے ہیں، کس کی بات؟ جیسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو، ان کی پارٹی نے نامزد کیا کہ یہ وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، یا کسی نے ان کو مشورہ دیا، کس نے مشورہ دیا؟ جو بھی ہوتے ہیں، جیسے بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں، لاتے ہیں کہ اس شخصیت کو آپ دیں۔ سیاسی عمل سے گزرے ہوئے ہیں، آپ بتائیں ذرا کون سے نام ہوتے وہ تو بہرحال سب کو پتہ ہے، ان کی اپنی پارٹی۔ آپ دیکھیں شوکت ہیں؟ یوسفزئی صاحب کا میں جیو پہ دیکھا بیان ہم نے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری اپنی پارٹی کی نہلی ہے، کوئی لیڈر نہیں آیا، یہ ان کی اپنی آوازیں ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنی حکومت کے متعلق بھی کہا۔ ذمہ دار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک وزیر اعلیٰ وہاں سے نکلا ہے، اپنے صوبے کی عوام کو لے کر ہے، چڑھائی ہے وفاق کے اوپر، اور وفاق کی بھی نہلی ہے کہ وہ چیف سیکرٹری ہیں اور ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں روکا کہ آپ ایسا اقدام نہ کریں۔ آپ کا جو اشارہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لگایا؟ نہیں، وہ خود ذمہ دار ہے، تحریک انصاف ذمہ دار ہے، وہاں کا وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے۔ وزیر اعلیٰ نااہل ہے آپ کو لگتا ہے؟ ہاں جی بالکل، وہ وزیر اعلیٰ نااہل ہے، اس کے علاوہ باقی 3 وزیر اعلیٰ اہل ہیں؟ بالکل، انہوں نے ابھی تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی اسلام آباد پہ یا کسی ایسے جا کے چڑھائی کر۔ جو احتجاج نہیں کرتا وہ اہل ہے؟ اہل نہیں، احتجاج کا ایک طریقہ کار ہے نا جی۔ اب وزیر اعلیٰ دیکھیں وزیر اعلیٰ کا ایک اختیار ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ایک صوبے کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اور اس کے نعرے بازی اور بدلہ لے دیں گے اور چڑھائی کر دیں گے۔ یعنی کہ عثمان بزدار صاحب ٹھیک تھے، وہ نہیں کرتے تھے؟ دیکھیں جو بھی ہے، عثمان بزدار صاحب ہیں یا کوئی اور وزیر اعلیٰ بھی ہے، اپنی حدود میں رہنا چاہیے، پھر میدان میں کھڑے رہتے۔ شہباز شریف صاحب بھی اچھے وزیر میں یہ بات تو ہو رہی ہے کہ جو بھی شخص ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، محمود خان چودھری، کوئی بھی لیڈر ہے، وہ جب لوگوں کے بچوں کو اس طرح مروائے تو وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ محسن نقوی صاحب نے ٹھیک کیا؟ یعنی محسن نقوی صاحب تو میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب کا جو مزاج ہے وہ سیاسی نہیں ہے، یہ اہم بات ہے، تو وہ نہیں ہے، تو وہ بہرحال انہوں نے جیسے روکنا تھا، جیسے کرنا تھا، وہ ایک طریقہ کار اچھا نہیں ہے، دونوں طرف سے ہے۔ کیونکہ ڈر تو اسی شخص کا ہے جس نے سیاسی عمل سے آنا ہے دوبارہ۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں کہ وزیر اعلیٰ بھی چڑھائی پہ تھا اور وزیر داخلہ بھی روکنے پہ تھا، یہ تو حکومتوں کی نہلی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں وفاق کی شہباز شریف صاحب کی بھی نہلی ہے کہ کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، کوئی ایسا سسٹم ہوتا ہے، روکا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے
کہ بھی ایک پورا صوبے کا وزیر اعلیٰ جتھا لے کے آ رہا ہے, اس کے ساتھ انتظامیہ ہے, سسٹم ہے, ان کو روکا جاتا ہے. کوئی یہاں پر مسئلہ ہی نہیں ہے, پاکستان کی فکر ہی نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا. اور وہاں سے باہر کا وفد آیا بیلاروس کا, ہم احتجاج پہ چڑھے ہوئے ہیں, دن بدل دیتے ہیں, جگہ بدل دیتے ہیں. تو بہت ہی افسوسناک عمل ہوا, لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں, لوگوں کی جانیں چلی گئیں. اور خود وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے, ملک کس نے بند کیا ہوا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو زیادتی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریریں کی, اور ساتھ بشرا بی بی نے بھی کہا, ہم نے وہ کلپ دیکھے ہیں, کہ ہم آخر تک ٹھہریں گے, خان صاحب کو رہا کروا کے جائیں گے. اور دیکھیں جب پولیس نے وہاں ایکشن کیا ہے, اداروں نے ایکشن کیا ہے, تو اس میں جو ہم نے ٹیلی ویژنس پہ دیکھا ہے, وہ بعض اخباروں نے, میں نے دیکھا جنگ میں لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور محترمہ جو ہے نا فرار ہو گئی, بھاگ گئی. تو اگر آپ نے بھاگنا ہی تھا تو آپ اپنے لوگوں سے کہتے کہ بھئی ہم تعداد میں کم ہیں, یا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ہم ختم ہو رہے ہیں. نہیں, ویسے اس طرح کی سٹیٹمنٹ لکھنا ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, کس بنیاد پہ لکھا ہے. ویسے ہو سکتا ہے کوئی سیاسی پارٹی کے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, کل کو جا کے اگر مولانا کے بارے میں یہی لکھتے ہیں تو دیکھیں انہیں کوئی دکھ ہوگا ان سے, انہوں نے لکھ دیا ہے. اگر دکھ ہو تو لکھنا جائز ہے. نہیں, جائز نہ جائز تو اور چیز ہے. لیکن یہ دیکھیں, وہ میرا خیال یہ ہے کہ جنگ والوں کے ساتھ بھی کافی خان صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا ہے, ان کے اینکرز کے اوپر بوتلیں بھی ماری گئی ہیں, اور ان کو تنگ بھی کیا جاتا تھا, اور وہ لکھا جاتا, تو شاید ان کو وہ غصہ ہو اپنا. باقی جو ہے ابھی تنگ ہے حکومت سے, تو بعد میں جا کے وہ لکھیں اس طرح کی باتیں, تو ٹھیک ہے. جمعیت علماء اسلام کے بارے میں کچھ پارٹیاں لکھیں, کچھ لکھے یار وہیکل کو دیکھیں لکھتا ہے, یہ تو تو ٹھیک ہے. صحافتی جو حلقے ہیں انہوں نے دیکھنا ہے کیا کرنا ہے. ہم نے آپ نے تربیت کرنی ہے قوم کو, یا کس طرف لے کے جانا ہے. بہرحال بھاگے تو وہ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب, یہ دیکھا ہم نے 3 دن پورے ملک میں کیا ہوتا رہا, کیا نہیں ہوا پچھلے 3 دنوں میں. کیا سمجھتے ہیں ملک کو کس نے بند کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے, حکومت نے؟ دیکھیں ملک میں کاروبار تو چلتا رہا ہے, کاروبار چلتا رہا. جی جی, 190 دکانیں تو کھلی رہی ہیں. 190 ارب کا جو نقصان گناتے رہے, یعنی فیک گناتے وہ رہے. تو ٹرانسپورٹ جب بند ہو جائے گی تو وہ نقصان تو ہوگا نا جی. تو دیکھیں جی, وہ ٹرانسپورٹ بند ہو گئی, اس کا نقصان ہے. کنٹینرز لگائے ہوئے, اس کا نقصان ہے. جگہ جگہ پر لوگوں کو موٹر وے نہیں استعمال کرنے دی جا رہی ہے, کچھ گھنٹے کے لیے بند کر دیں کتنا نقصان ہو جاتا ہے. کس نے کیا, کون ذمہ دار ہے, کس نے کیا؟ یہ دونوں ذمہ دار ہیں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی ذمہ دار ہیں, وزیر داخلہ بھی ذمہ دار ہیں, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس کا ذمہ دار ہے, اور تحریک انصاف کا رویہ اس میں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف سے ذمہ داری برابر ہے؟ بالکل ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو ملک کس نے بند کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو اصل ملک بند نہیں کیا. انہوں نے تو جب اعلان کیا تھا تو ملک بند ہو گیا تھا, تو کامیاب ہو گئے. وہ پہلی کامیابی یہ ہوئی ان کی, وہ تو ملک بند کرنا چاہتے تھے, اگر تو وہ کرنا چاہتے تو کامیابی ہوگی. دوسرا ان کا کام تھا ڈی چوک پہنچنا, وہ پہنچ گئے, تو وہ تو کامیاب ہو گئے. بعد میں جا کے ان کو نقصان ہوا تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انہوں نے کہا تھا ہم ڈی چوک پہنچیں گے, بڑے بڑے باتیں ہوئی کہ ہم نہیں پہنچنے دیں گے, ہم یہاں پہ روک دیں گے, اٹک پل نہیں کراس کرنے دیں گے, یہ نہیں کرنے دیں گے, وہ نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کر لیا. میرا تو خیال ہے آپ نے اگر فائرنگ کر کے دیکھیں, کل کو جا کے مولانا صاحب آپ یہ بات یاد رکھیے گا, کل کو جا کے اگر جمعیت علماء اسلام کے لوگ کھڑے ہوں, سامنے سے فائرنگ ہو رہی ہو نا, کل کو اگر یہی سٹیٹمنٹ چھاپتے ہیں مولانا کے بارے میں, اور آپ کے کچھ ہوں, تو ایسا نہ ہو. بہرحال اگر ایسا کچھ چھاپتے ہیں تو پھر آپ لوگ دکھ نہ کریے. دیکھیں یہی بات ہم نے کہی تھی جب لبیک والوں کے اوپر ان کے لوگ شہید ہوئے تھے, تو اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. آج اگر پی ٹی آئی کے لوگ ان کے اوپر گولیاں چلی ہیں, فوج کے اوپر, رینجرز کے اوپر چلی ہیں, تو یہ غلط ہے. یہ سیاسی رویے نہیں ہیں. یہی ہے کہ جب غیر سیاسی عناصر آتے ہیں یا ان لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے, دھاندلی کی جاتی ہے, تو پھر ایسے ہی رہیں گے. جب آپ جینون لوگ جو ہیں صحیح طریقے سے دھاندلی کے بغیر الیکشن ہوگا, اچھے لوگ آئیں گے, سلجھے لوگ آئیں گے, تو اس طرح ہوگا. احتجاج اگر کسی نے کرنا ہے تو اس کو جگہ دی جائے گی, فراہم کی جائے گی. حکومت کا کام ان کو سہولت دینا ہے. لیکن یہ جلاؤ گراؤ اور بدلے اور یہ سسٹم ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں حکومتیں ہیں. نہیں, آپ کنڈیم کرتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ بالکل, ہم تو نہیں, یہ ان کی ذمہ داری تھی حکومت کی. بہرحال کرنا بھی چاہیے اس تمام معاملے کو. جتنا برا کیا ہے حکومت نے کیا, یا جس نے بھی کیا, جس نے برا کیا, آپ کو سیدھے فائر نہیں کرنے چاہیے تھے. اگر آپ لوگوں نے کیے ہیں تو بہت غلط کیے ہیں. افضل خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اس طرح کے معاملات دوبارہ نہ ہو, یہ اس طرح کا نقصان دوبارہ نہ ہو, ہماری قوم 2 حصوں میں نہ بٹے. ہم تو اس بات کو شدید کنڈیم کرتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں, کیا غلطی تھی, کس کی غلطی تھی, کس وجہ سے یہ ساری بازی پلٹی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.